اسی طرح رحمت کی دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو سکھائی تھی. جب انہوں نے سوال کیا تھا کہ نماز کے آخر میں کیا پڑھا کروں، تو بخاری اور مسلم میں یہ دعا آتی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فانہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جب اللہ کی خاطر کوئی کام کرنے لگے تو اپنے نفس پہ بھروسہ نہ کرے، اللہ پہ بھروسہ کرے اور دعا مانگ کر نکلے، دعا مانگ کر فیصلہ کرے. ربنا آتنا من لدنک رحمت کی دعا کرے، ہدایت کی دعا کرے، صحیح رہنمائی کی دعا کرے. اور یہاں 10 آیتیں پوری ہوتی ہیں جو دعا پر ختم ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جب آپ یہ 10 یاد کر کے نماز میں پڑھیں تو آخر میں جب آخری آیت ہو تو کوئی نہ کوئی اپنا ایسا مسئلہ یا پریشانی یا کوئی چیز جس میں آپ کنفیوزڈ ہو، سمجھ نہ آ رہی ہو، کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہو، کوئی حالات ایسے ہوں کہ جو آپ کے بس سے باہر ہوں، تو آپ اللہ سے مدد مانگ لیں. جیسے کس نے مانگی؟ اصحاب الکہف. ذرا امیجن کریں اس بستی میں چلے ذرا افسوس کی، اور پھر سوچیں کہ حکومت کی طرف سے پریشر ہے کہ کوئی شخص مسلمان نہیں رہ سکتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں اور اب اسلام پہ قائم رہنا مشکل ہے. دین پہ قائم رہنا ہر دور میں ہی مشکل رہا ہے، کیونکہ یہ انسان کا امتحان ہے نا، کیونکہ اس کے بدلے میں جنت ہے اللہ کے پاس، کہ کون جنت کے حصول میں سچا ہے. تو بارہا ایسے مواقع دنیا میں آتے رہے ہیں کہ جب لوگوں کا دین پر عمل کرنا اور دین پر قائم رہنا بہت مشکل تھا، اور پھر ان کے پاس چوائس تھی کہ یا تو وہ دین کو قبول کر لیں اور یا پھر دنیا کے آرام کو. تو چند لوگوں نے دین کا راستہ اختیار کیا، چاہے وہ مشکل والا راستہ ہی کیوں نہیں تھا، اور اپنے آپ کو خطرات میں ڈال کر اپنے ایمان کو بچایا. اب جو ہی وہ اس سے نکلے تو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی خاطر آگ میں جانا گوارا کر لیا، کمپرومائز نہیں کیا، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈک اور سلامتی بن جا. ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ جب یہ نکل کے غار کی طرف پہنچے فضربنا علی آذانہم، تو پردہ ڈال دیا ہم نے ان کے کانوں پر، یا تھپک کے ہم نے ان کو سلا دیا. فی الکہف، غار میں، سنین عددا، کئی سال، عددا یعنی گنتی کے کئی سال جو گنے جا سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جب کوئی شخص انتہائی پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے تو اس کے لیے سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے؟ سونا. کل ہم کہہ رہے تھے نا کہ جب کوئی غم میں ہوتا ہے، ڈپریشن میں ہوتا ہے، تو وہ کبھی کوئی کھاتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ سوتا ہے، کیونکہ سو نہیں سکتا اس وقت انسان، اللہ یہ کہ وہ سلیپنگ پلز لے. اور بعض اوقات لوگ وہ بھی کئی اوور ڈوز بھی کرتے ہیں تو بھی نیند نہیں آتی ان کو. یہاں پر آپ دیکھیے کہ انتہائی پریشانی کے عالم میں جبکہ ان کی جانوں کو خطرہ تھا، کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. صحابہ کرام کے ساتھ کیا ہوا تھا جنگ احد میں؟ سکینت نازل ہوئی اور اللہ نے ان کے اوپر اونگ طاری کر دی. یہ بھی ایک کرائیٹیریا ہے. جس شخص کا اللہ پر جتنا اعتماد اور بھروسہ ہوگا، جس کے جتنے زیادہ کام اللہ کے لیے ہوں گے، اس کے لیے مشکل سے مشکل حالات میں بھی کیا ہوگا؟ سکون کی نیند ہوگی. سونا مشکل نہیں ہوگا، نیند کا مسئلہ نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے خاص راحت اور سکینت ہوگی. اب اگر آپ میں سے کسی کو کوئی ایسی تکلیف ہے، بیماری ہے نیند نہ آنے کی، اس کی کوئی اور ریزن بھی ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات پیٹ کی کسی بیماریوں کی وجہ سے یا کوئی اور جسمانی، لیکن پریشانی کی وجہ سے نیند نہ آنا یہ ایک عام مسئلہ ہوتا ہے. ایسے میں پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہی دعا پڑھنی چاہیے جو انہوں نے پڑھی اور ان کو اللہ نے سلا دیا اور ان کو سکون دے دیا. ٹھیک ہے؟ تو جب نیند نہ آئے تو کیا کہیں؟ آتنا من لدنک رحمہ. اور جب رحمت آئے گی، جب رحمت ڈھانپ لے گی، سکینت نازل ہوگی، تو بیٹھے بیٹھے کلاس میں بھی سوچیں گے
ان مجلسوں میں تو ویسے ہی فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور سکینت نازل ہوتی ہے، تو اس لیے کبھی کبھی نیند آئی جاتی ہے آپ سب کو. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، تو ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا. لفظی معنی یہ بنتا ہے یعنی تھپک کر سلا دیا. اگر اس کو لٹرل میننگ میں بھی آپ لیں نا، کبھی ماں کو بچے کو سلاتے ہوئے دیکھا کہاں تھپکتی ہے؟ کندھے کے ساتھ کان پہ بھی تھپکتی ہے مائیں. جو مائیں کان پہ تھپکتی ہیں وہ زیادہ عقل مند ہیں، وہ جلدی سوتے. اگر آپ تجربہ بھی کر کے دیکھیں کہ بچے کے کان کے اوپر آپ سکون سے بھی ہاتھ رکھتے نا تو تھوڑی دیر میں، کیونکہ وہ باہر سے آوازوں کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا تو نیند آ جائے گی. وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے غار میں گنتی کے کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا اور ان کو سلائے رکھا. پھر یہ بھی ہے کہ سوئے ہوئے کو جاگنا ہوتا ہے. ثُمَّ بَعَثْنَا، پھر ہم نے ان کو جگا دیا جب اللہ نے چاہا. قرآن پاک میں ایک اور واقعہ بھی آتا ہے سونے کے بعد جاگنے کا، عزیر علیہ السلام کا. ثم بعثناہم، پھر اللہ نے ان کو کیا کیا تھا؟ ان کو بھی اٹھا دیا. ثم بعثناہم، تو ہم نے ان کو اٹھا دیا، اٹھا کھڑا کیا، نیند سے جگا دیا. بعث کا لفظی معنی ہوتا ہے تحریک، حرکت دینا. تو کسی کو اٹھانا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو ہلاتے ہیں، اٹھاتے ہیں. نیند سے اٹھانے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اور موت سے اٹھانے کے لیے بھی. والبعث بعد الموت، یہ پڑھا ہوا نا آپ نے ایمان مجمل میں، والبعث بعد الموت، اور اٹھایا جانا موت کے بعد. ثم بعثناہم، ان کی نیند اصل میں موت سے زیادہ مشابہت رکھتی تھی. ویسے تو ہر نیند ہی موت سے مشابہت رکھتی، جیسے سورۃ الانعام میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہ اللہ جو تم کو رات کے وقت فوت کر دیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کام کرتے ہو. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر وہ تمہیں اس میں اٹھا دیتا ہے. کس میں؟ دن میں. لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، کیوں اٹھایا ہم نے؟ لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم جان لیں. ہم سے مراد کون ہے یہاں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تاکہ ہم جان لیں، ہم معلوم کریں ای الحزبین، کون سا دونوں گروہوں میں سے احسا، خوب گننے والا ہے، لما لبثوا، اس مدت کو جو وہ ٹھہرے، امدا، مدت کے لحاظ سے یا تعداد کے لحاظ، تاکہ ہم معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے، کس نے اس کا صحیح احاطہ کر رکھا ہے، کس کو صحیح پتا ہے کہ وہ کتنا سال وہاں رہے. اچھا یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے فرماتے ہیں تاکہ ہم جان لیں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مستقبل کا نہیں پتا؟ تو پھر کیسے جان لیں؟ وہ تو پہلے سے ہی جانتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. تو اللہ کا علم تو ہر چیز پر محیط ہے. تو یہ کیوں کہا کہ ہم جان لیں؟ کیا اللہ تعالیٰ فیوچر نہیں جانتا تھا؟ یہ کرنا پڑا تاکہ جان لیا جائے. جاننے کی دو قسمیں ہیں. ایک تو ہے جو جاننا ہے، یعنی کہ کسی بھی چیز کو جاننا، اور ایک ہے مشاہدے کے ذریعے جاننا، علم المشاہدہ. اب مثلاً ایک شخص جو دیکھ رہا ہے کہ بچہ دیوار کی طرف بھاگا جا رہا ہے اور وہ جا کر دیوار سے ٹکر مار کے سر پھوڑے گا، تو یہ اس کا جاننا کیا جاننا ہے؟ تجربہ کہہ لیجیے آپ اس کو، کہ وہ اپنے تجربے کی بنا پر جانتا ہے کہ جو شخص اس راستے پہ جائے گا وہ ٹکر کھائے گا. اور ایک یہ ہے کہ ٹکر جب مار لے وہ تو پھر وہ جانے. یہ ہے علم مشاہدہ یا علم ظہور اس کو کہتے ہیں، کہ جب چیز ظاہر ہو جائے تو اس وقت جاننا. انسان کے لیے یہ دوسری قسم کا علم ہوتا ہے، وہ اس وقت جانتا ہے جب کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کو بھی جانتا ہے اور حاضر کو بھی جانتا ہے، چھپے ہوئے کو بھی جانتا ہے اور
ظاہر کو بھی جانتا ہے، ماضی کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. لیکن انسان وہ صرف کس کو جانتا ہے؟ علم المشاہدہ کو، کہ جو چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے پر اس وقت وہ جانتا ہے. علم شہادہ ہے انسان کے لیے، جبکہ اللہ کے لیے علم الغیب والشہادہ ہے. تو لنعلم سے مراد یہاں پر علم المشاہدہ ہے کہ ایک چیز ظہور میں آ جائے، مشاہدے میں آ جائے. اللہ کے لیے دونوں چیزیں ایکول ہیں، لیکن یہ دونوں کیفیات سیم نہیں ہیں. یعنی ایک چیز which has occurred and which will occur، ان دونوں میں فرق ہے. اور یہ فرق کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے کوئی فرق نہیں ہے. لنعلم ای الحزبین، کہ دونوں گروہوں میں سے. اب یہ دو گروہ کون سے تھے؟ کہ دونوں گروہوں میں سے دیکھا جائے کہ کون زیادہ صحیح بات کرتا ہے. اس میں بھی 2-3 رائے پائی جاتی. ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد ایک اصحاب الکہف اور دوسرے شہر والے جس میں سے وہ نکلے تھے اور جس کی طرف وہ واپس گئے تھے. پھر دوسرا بستی والے لوگ جن میں کچھ مومن تھے کچھ کافر. تیسرے اسی دور کے 2 گروہ جو دونوں ہی مومن تھے. چوتھے اصحاب الکہف کے 2 گروہ. اب بات یہ ہے اصل میں کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو ہمیشہ سب کی رائے ایک نہیں ہوتی. ہر معاملے میں لوگوں کے اندر اختلاف رائے پایا جاتا ہے، 2 گروہ بن جاتے ہیں. یہ بتائیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی معاملے میں 2 رائے نہیں پائی جانی چاہیے. نہ، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. ہماری نیچرل ہوتا ہے، ہو جائے کوئی بات نہیں، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بعض اوقات اختلاف رائے میں بھی خیر نکلتا ہے. ایسے پہلو کی طرف انسان کی نظر جاتی ہے جو اس کے بغیر نہیں جاتی. آپ گھر میں دیکھ لیجئے، بہن بھائیوں میں دیکھ لیجئے، دوستوں میں دیکھ لیجئے، ایک نظریہ اور ایک خیال اور ایک مقصد رکھنے والوں میں دیکھ لیجئے، ہر جگہ پر آپ کو ڈفرنس آف اوپینین ملے گا. اب بات یہ ہے کہ ڈفرنس آف اوپینین تو ہے، لیکن اس میں جو انسان آنےسٹ ہوتا ہے، جس کا اوپینین آنےسٹی کی بنیاد پر فرق ہوتا ہے، وہ خیر اور بھلائی پاتا ہے. اور جو ڈس آنےسٹ ہوتا ہے، صرف دھوکہ دینے کے لیے، نقصان دینے کے لیے، کسی چیز میں دوسرے کو نقصان دینے کے لیے وہ اختلاف رائے کرتا ہے، تو وہ بھی اللہ جانتا ہے کہ کون کس چیز پر. اب اگر کسی کی نیت اچھی ہو تو اختلاف رائے سے مزید خیر پھوٹتی، اور اگر نیت خراب ہو تو اس سے پھر فساد اور فتنہ اور خرابی آتی اور انسان آگے نہیں بڑھ سکتا. اینی ویز، جب بھی آپ کے گھر میں ہسبینڈ اور وائف کے بیچ میں اختلاف رائے ہو جائے، یا ماں اور بچے کے درمیان ہو جائے، یا بہن بھائیوں کے درمیان ہو جائے، تو اس وقت کیا سوچیں کہ دس از نیچرل. پریشان نہیں ہو، غمزدہ نہیں ہو کہ حزبین تو ہوتے ہی ہیں. ہاں، وہ حزب اللہ اور حزب الشیطان نہ ہو، کیونکہ یہاں جو 4 رائے بتائی گئی ہیں نا، اس میں دونوں طرح کے معنی. حزب اللہ کے اندر بھی 2 رائے ہو سکتی. مثلا جنگ احد کے موقع پر 2 رائے تھی نا. جو باہر جانے کا کہہ رہے تھے، کیا وہ بدنیت لوگ تھے؟ صحابہ میں سے نہیں، وہ ایمان کے جذبے سے سرشار لوگ تھے. اور اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے پاس اللہ کی طرف سے خاص رہنمائی ہوتی ہے اور ان کی نظر عام لوگوں کی نظر سے بڑی تھی، ان کی رائے کچھ اور تھی. لیکن اپنی رائے کو چھوڑ کر آپ نے اس وقت کس کی رائے کو لے لیا؟ صحابہ کی رائے کو، جو باہر جانا چاہتے تھے. تو باہر جا کے جنگ ہوئی. اس سے ایک بڑا فائدہ ہوا کہ منافقین کا گروہ الگ ہو گیا. اب اگر جنگ شہر کے اندر ہوتی تو منافقوں کا کیسے پتہ چلتا؟ نہیں چلتا نا. تو اسی طرح کسی بھی معاملے میں جب اس قسم کے اختلافات ہو جاتے ہیں تو اپنے اور پرائے، دوست اور دشمن، ان کی پہچان ہو جاتی. تو کبھی بھی انسان کو اس پر فکر مند نہیں ہونا چاہیے. قرآن کا جو ایک ایک لفظ کا چناؤ ہے نا، ایک ایک آیت پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے بے مقصد یہ نہیں کہا. یہ اگر آیت چھوڑ بھی دی جاتی، یہ بات نہ بھی بیان ہوتی تو بھی قصہ مکمل ہو جاتا. لیکن ہر چیز کے اندر ایک سبق ہے. ثم بعثناہم،
اگر آپ پوری سورۃ الکہف کو اگر ایک لفظ میں انسرکل کریں تو وہ کیا ہے؟ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم. ہم سب آزمائش میں ہیں، ہر حال آزمائش ہے. آزمائش ہونی تھی نا، یہ بھی آزمائش تھی. لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا. دیکھتے ہیں ان میں سے صحیح شمار کس کا ہے، کون صحیح مدت گنتا ہے. تو جو کوششیں بھی ہم دنیا میں کر رہے ہیں نا، ان کا ایک نتیجہ نکلنے والا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کون صحیح رستے تک پہنچتا ہے، کون صحیح کنکلوژن تک پہنچتا ہے، کون صحیح نتیجے تک پہنچتا ہے، کیونکہ دونوں میں سے ایک ہی کی بات ٹھیک ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں ہمیشہ انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کسی بھی اختلاف کے موقع پر کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس وقت لنعلم، تاکہ ہم جانیں کہ کون ٹھیک ہے، کون صحیح بات کر رہا ہے.